کل آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کے اندر بیان کیے گئے مضامین کو بیان کیا گیا۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانعام کے بارے میں اس کے مضامین اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مختصر وقت میں ہم قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ متعلقہ جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھ کر سیکھ کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی نیت کرنے کی ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم کا ترجمہ اگر دیکھا جائے اور تفسیر کو دیکھا جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، لیکن پوری سورہ مبارکہ کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو خلاصہ کلام بیان کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ بالکل آسان سی صورت ہے قرآن کریم اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اور یہ ہماری خوشقسمتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں جتنے ایام باقی ہیں ہمارے اس کورس کے، ان تمام ایام میں اپنے اس کلاس میں پابندی وقت کے ساتھ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل کہ میں سورہ الانعام کا جو تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، جو آپ دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے، ذرا ایک محفل کا رخ بنا دیں تو پھر بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ جتنے فکر کے پیچھے آپ در آ جائیں۔ سورہ الانعام کے مقام نزول کے متعلقہ، یعنی یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس کا نزول کا مقام کون سا ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ الانعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں یہ ایک آیت یا چند آیتیں کر کے 23 سال کے عرصہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ لیکن یہ واحد سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، جس طرح میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان فرمایا۔ کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورہ مبارکہ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے روایت یہ ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ سورہ الانعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اب چونکہ اس کی زیادہ آیتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اس وجہ سے اس سورہ کو مکیہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ترتیب کے اعتبار سے، جس طرح پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء اور سورۃ المائدہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم فرقان حمید کی پہلی سورت مبارکہ ہے کہ جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلی جتنی بھی صورتوں کا تعارف اس سے قبل سنا ہے وہ ساری کی ساری مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن سورۃ الانعام یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے انعام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس نے کیا ایسا بیان ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہر ایک سورت کے نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں مویشیوں کو یعنی جانوروں کو انعام کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 136 اور 138 میں مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھتے، تو ان جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا جو مشرکین کا تذکرہ ہے، اس تذکرے کی وجہ سے ان جانوروں کی وجہ سے اس کا نام انعام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ یعنی ان مشرکین کا یہ طرز عمل یہ تھا، وہ
وہ یوں کرتے، کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال قرار دیتے اور کچھ کو اپنے لیے حرام قرار دیتے، کچھ جانوروں پر سواری کرنا حلال قرار دیتے اور کچھ کو حرام قرار دیتے۔ تو ان مشرکین کا تذکرہ اور اس کا رد کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ان جانوروں کے نام کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ اس کی فضیلت کے متعلقہ روایات ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئے فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھا تو آپ نے پڑھا سبحان ربی العظیم، یعنی کریم آقا علیہ السلام کی زبان پر یہ جاری ہوا۔ یاد رکھیے گا، اس کے متعلق اور بھی روایات ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو اس کے نزول کے وقت اللہ جل وعلا نے فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج اور ایک بہت بڑی جماعت کو اس کے ساتھ نازل فرمایا، اور ان کی تعداد کے بارے میں بعد نے کتنا لکھا، بعد نے یہ لکھا ہے کہ ان کی تعداد 70,000 تک تھی، یعنی 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر اس سورہ مبارکہ کو جب یہ نازل ہو رہی تھی تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی۔ اب یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس کے نزول کے وقت فرشتوں کی بہت بڑی تعداد تھی، جب وہ زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جتنے بھی چاروں طرف ہے، جنوب ہے، شمال ہے، یہ جتنے بھی دائیں بائیں جتنے بھی طرفیں ہیں، یہ ساری کی ساری فرشتوں سے بھر گئی۔ اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر کریم آقا علیہ السلام نے پڑھا سبحان ربی العظیم۔ تو یہ کتنی پیاری مبارک صورت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت اللہ جل وعلا نے فرشتوں کی بہت بڑی تعداد، جن کی گنتی کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے نزول کے وقت زمین پر تشریف لائے۔ اب یہ تو ایک روایت آپ کے لیے آپ کے سامنے میں نے بیان کی اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے اندر متعدد روایتیں ہیں۔ آج اس کے مضامین میں بیان کرنے کے بعد یعنی مختصر سا میں نے اور اس کو کیا ہے، آخر میں آپ کے سامنے آج ایک وہ نئی چیز بیان کروں گا۔ ویسے تو روزانہ یہ نئی چیزیں ہوتی ہیں، نئی معلومات ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے اس سورہ میں ہے کیا۔ عمومی طور پہ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہوگا، اب قرآن کریم کا بعد ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن ترجمہ پڑھنے والا اگر عالم نہ ہو اور ترجمہ پڑھنے والا پورا علم نہ رکھنے والا ہو تو وہ ترجمے سے بعض اوقات اشارے ملتے ہیں کہ یہ فلاں واقعے کی طرف اشارہ ہے یا فلاں چیز کا بیان ہے، تو فقط ترجمہ پڑھنے والا یا تھوڑی سی تفسیر پڑھنے والا یہ قرآن کریم کے معنی اور اس کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب یہ جو آپ کے سامنے ایک خاکہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ مضامین ہے، اگر آپ خود بیٹھ جائیں اس میں غور و فکر کرنے میں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو سارے مضامین نہ ملیں، چونکہ عالم ہی کا کام ہے کہ جب وہ پوری سورہ مبارکہ میں غور و فکر کرتے پھر اس میں سے مضامین نکالے جاتے ہیں کہ فلاں مضامین اس کے اندر خلاصہ کلام کے طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اندر جو میں آپ کے سامنے معلومات اظہار کروں وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کچھ خطہ ایسا ہے کہ جس کے اندر بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اب بتوں کی پوجا کرنے کا رواج کب سے چلا، کیسے چلا، بیان کے آخر میں اس کی کچھ ہسٹری آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ کے لیے ایک نئی معلومات بھی ہوگی اور آپ کے لیے ایک یوں سمجھے ایک آگاہی بھی ہوگی۔ شاید اس سے قبل کہ آپ کے ذہن میں آپ نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کے متعلق تو سنا ہے، لیکن بتوں کی پوجا کرنے کے لیے آغاز اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی شاید اس بارے میں آپ کو معلومات نہ ہو۔ تو اس کے اندر جو مضامین پائے جاتے ہیں اس کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی قدرت کو انسان کے اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہیں ان بنیادی عقائد کا بیان اس میں کیا گیا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے سال ہمارے کورس میں ایک حصہ شامل تھا، ایک ہمارا پیریڈ تھا جس کے اندر ہم عقائد سیکھتے تھے، تو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بہت سارے عقائد بیان کیے گئے تھے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اوپر والا ہے یا اللہ اوپر ہے، اللہ کریم کو اوپر والا کہہ
انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد جس طرح اللہ رب العزت کا وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور قدرت، یعنی اللہ کریم کی جو قدرت ہے، اس قدرت کو دیکھنے کے لیے انسان کے اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے اس بات کو ثابت کیا گیا۔ جب اندرونی شہادتوں سے مراد یہ ہے انسان کی پوری باڈی کا جو نظام ہے، اس باڈی کے نظام پہ غور کریں تو ہم دیکھیں مختلف غذائیں کھاتے ہیں۔ اب اس میں پانی پیا، سالن لیا، روٹی لی، مختلف غذائیں کھاتے ہیں۔ جب پیٹ میں جاتی ہیں تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کی قوت اللہ کریم نے عطا فرما دی ہے۔ اور انسان کے اندر یہ جو دل ہے، یہ دل یعنی اس طرح ایک زبردست قسم کی ایک مشین، یہ ایک زبردست قسم کا پمپنگ کا نظام ہے جو پورے وجود کے اندر خون سپلائی کرتا ہے۔ اب کچھ وینوں میں خون آ رہا ہے، جن میں خون آتا ہے ان میں آتا ہی رہے گا، اور کچھ ایسے ہیں جن سے واپس آتا ہے۔ تو یہ ایک پورا بندے کی باڈی کا نظام ہے۔ اب یہ آنکھیں ہیں، آپ نے کئی اندھے دیکھے ہوں گے، ان کی آنکھوں کی سفیدی اور اسی طرح یہ آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آتا۔ اب نظر کیوں نہیں آتا؟ کہ ان کی آنکھوں کے پیچھے ایک لائٹ ہے، ایک نور ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آنکھ سے یہ دیکھنا، یہ بھی اللہ کریم کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک آنکھ کی، اور آپ نے شاید ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ کے کس حصے سے دیکھتے ہیں۔ آنکھ کے اندر یہ جو سفیدی ہے یہ دیکھنے کے لیے نہیں، اس کا اور فنکشن ہے۔ اس کے اندر یہ جو آپ کو سیاہی نظر آتی ہے، یا بعض اوقات کسی کے سیاہی ہے، یا پھر اسی طرح کسی کے ہاں سیاہی کے علاوہ کوئی اور رنگ پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک نقطہ سا ہے جس نقطے کو رب نے یہ طاقت دی ہے کہ اتنے دور دراز چیزوں تک دیکھنے میں صلاحیت اس کے اندر پیدا ہے۔ تو اس آنکھ سے پتہ چلتا ہے کہ جس خالق نے اس آنکھ کو پیدا کیا اس کی قدرت کتنی بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، کہ جس نے ایک آنکھ کے نقطے کے اندر انسان کو ساری چیزیں یہ دکھا دی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہی کا نظارہ ہے، انسانی عقل اس سے دنگ ہے۔ اب اسی طرح بندے کا میدا ہے، تو میدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کئی ہزار آنتڑیاں کہ جن کا تعلق میدے سے ہے، اور باقاعدہ یہ چھوٹی چھوٹی ایک وینے بریک ہے جو پوری اس باڈی کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو اندرونی شہادتوں سے بھی اللہ کی قدرت ظاہر ہے، اور بیرونی شہادتوں سے بھی اللہ کی قدرت ظاہر ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ یعنی جو مشرکین تھے ان کو ایک تو شہادتوں کے ذریعے ان کے شبہات کو دور کیا گیا، اور ہر طرح کے عقلی اور حسی دلائل پیش ان کے لیے کیے گئے تاکہ ان لوگوں کو اس میں غور و فکر کا موقع ملے، اور پھر وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ تو ان کے رد اور ان کو سمجھانے کی غرض سے کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے دلائل کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مزید یہ مضامین پائے جاتے ہیں۔ زمین میں گھوم کر پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ویران کر ان پر کیے ہوئے اللہ رب العزت کے عذاب کے آثار دے کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یعنی جو سابقہ لوگ تھے ان کی اجڑی ہوئی بستیاں، یعنی ایک پوری بستیاں تھی جو شاد و آباد تھی، جس میں لوگ رہتے تھے، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اب کیا ہوا کہ ان کا نام و نشان تک ختم کر دیا گیا۔ ان کے ویران مکان ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اس انسان کو بتایا گیا کہ ان بستیوں کو دیکھ اور ان سے دیکھ کر عبرت حاصل کر کہ جس طرح رب کی نافرمانی کرنے والے رب کی نعمتوں کو بھی لیتے ہیں، رب کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جب قوم کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب ایسی قوموں پر آیا ہے۔ یہ اللہ کریم ہمیں اس عذاب سے دنیا کے اندر اور آخرت میں محفوظ فرمائے۔ تو کئی ایسی قومیں ہیں جن پر زمین سے اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد پھر ان کو الٹا کیا گیا، اور ان کا نام اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ کئی ایسے ہیں قومیں ہیں جن پر یہ پانی کا عذاب آیا، کئی ایسی قومیں ہیں جن پر آگ کا عذاب آیا، کئیوں پر پتھر برسانے کا عذاب آیا، اور پھر ان کے نام و نشان تک ختم ہو گئے۔ تو ان اجڑی ہوئی بستیوں کا تذکرہ اور ان سے عبرت حاصل کرنے کے متعلقہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جانور ذبح کر کے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار
جس طرح آپ نے سورۃ المائدہ کے اندر یہ سنا تھا کہ حلال جانور بھی بیان کر دیے گئے اور حرام بھی بیان کر دیے گئے، اب کوئی کہے کہ یہ حلال جانور کو حرام قرار دے تو یہ بھی قرآن کریم کی آیت کا رد اور یہ بھی دین اسلام سے بندے کو دور کرنے والی بات ہے۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے، وہ کچھ جانوروں کو اپنی مرضی سے حلال قرار دیتے، کچھ جانوروں کو حرام قرار دیتے۔ اب اسی طرح ان کے اندر یہ بھی عقیدہ پایا جاتا تھا کہ جب کسی اونٹنی کے ہاں، یعنی اس اونٹنی کے ہاں کوئی بچہ وہ جننے والی ہوتی، پیدا کرنے والی ہوتی، تو اس کے بارے میں کہا جاتا اگر وہ زندہ بچہ پیدا ہوتا تو کہتے یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، اگر وہ مردہ ہوتا تو کہتے اس میں عورتیں بھی شریک ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ان میں پائے جاتے تھے۔ اب کچھ جانوروں پر وہ کہتے اس پر سواری نہیں کرنی، اب کیوں نہیں، ہم نے اس کو حرام قرار دیا، اور اس پر سواری کرنا اس کو حلال قرار دیتے۔ تو اللہ جل وعلا نے ان مشرکین کی ان باتوں کا رد کیا کہ کوئی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ کسی جانور کو اپنی طرف سے حلال قرار دے اور اپنی جانب سے حرام قرار دے۔ حلال جانور بھی وعدے ہیں اور حرام جانور بھی وعدے ہیں، جن کو اللہ کریم نے حلال قرار دیا وہ حلال رہیں گے اور جن کو حرام قرار دیا وہ حرام رہیں گے۔ اب ان کا رد کیا گیا۔ یہاں پہ اور بات بھی سنتے جائیں، کچھ لوگ بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں کہ فلاں جانور حرام ہے، میں یہ کسی بزرگ کے نام پر چھوڑا جانے والا جانور وہ حرام ہے، یہ بات من گھڑ شریعت پر افترا باندھنے والی بات ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی پر کسی کا نام آنے سے وہ جانور حرام نہیں ہو جاتا۔ یہ قرآن کریم کی آیات سے بھی واضح ہے اور حدیث کریمہ سے بھی واضح ہے۔ اگر کسی چیز پر کسی کا نام آنے سے چیز حرام ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر کو حلال چیز بچے گی نہیں۔ مکان کس کا ہے؟ میرا ہے۔ یہ بھینس کس کی ہے؟ یہ میری ہے۔ یہ گائے کس کی ہے؟ یہ میری ہے۔ تو اب جس پر میری کا اطلاق آتا ہے تو گویا اس کے اندر بندہ کہتا ہے یہ میرا ہے، تو اب میرا یعنی انسان کا اپنا اطلاق آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز حرام ہو جانی چاہیے۔ اگر اسی قاعدہ قانون کو لیا جائے تو قاعدہ قانون یہی مانا ہوگا کہ کسی عام انسان کا نام جانور پر آ جائے، جس انسان کا نام بھی جانور پر آ جائے وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ جانوروں کی باقاعدہ فہرست ہے، اور جن کو حلال رکھا ہے ان کے بارے میں واضح بیان ہے۔ کسی کے حلال کرنے سے نہ حلال ہوتا ہے اور نہ کسی کے حرام کرنے سے کوئی جانور حرام ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے کا بیان بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ ایک ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، اور دوسرا ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے کا بیان بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ اب ظاہری بے حیائیاں تو پتہ ہے، باطنی بے حیائیاں کیا ہے؟ یاد رکھیے گا جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ توجہ اپنے باطن پر کرتے ہیں، یعنی باطنی علودگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے۔ اگر انسان کے اندر یہ اندر کی قدورتیں نہ ہوں، انسان کے اندر یہ اندر کی خواصیں نہ ہوں، تو انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے فرشتے سے افضل انسان بننا، لیکن لگتی ہے اس میں کچھ محنت زیادہ ہے۔ فرشتے سے افضل انسان بننا لیکن لگتی ہے کچھ اس میں محنت زیادہ، کہ اگر یہ انسان اپنے باطن پر غور کر لے اور ان باطنی علودیوں کو دور کر دے تو اللہ کریم نے اس انسان کو صدیقین کا رتبہ عطا فرمایا۔ اس انسان کو وہ کچھ دے دیا ہے جو انسانی عقل میں آ نہیں سکتا، لیکن ان کو ہے کہ جن کا ظاہر اور جن کا باطن یہ دونوں پاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پہ بہت سارا کلام کیا جا سکتا ہے کہ باطنی علودیاں کون سی ہیں، باطن کے اندر کون کون سی علودیاں پائی جاتی ہیں، تو لیکن وقت نہیں ہے ورنہ اس پر پورا بیان کیا جا سکتا۔ تنگ دستی کی وجہ اولاد کو قتل کرنے، یعنی تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو لوگ قتل کر دیتے تھے۔ آج اس دور کے اندر بھی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر 1 2 3 بچے ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں ان بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، لہذا وہ اس طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں کہ اولاد نہ ہو۔ یاد رکھیے گا اس کو بھی شریعت نے حرام کرا دیا ہے۔ ہاں اولاد یعنی ایک بچے کے بعد دوسرے بچے میں وقفہ، یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک تفسیر ہے، اگر آپ کو ان کے متعلقہ کوئی بھی ضروری احکام چاہیے تو پھر میں آپ کو پرسنل طور پہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ جو عمومی طور پہ پایا جاتا ہے کہ 2 بچے ہیں، یا ہمارے ایک میڈیا پر یہ اس طرح کی کمرشل آتی ہیں کہ 2 بچے خوشحال کرانا، یہ قرآن کریم کی آیات کا رد ہے، اور اس کو قرآن کریم کی آیات کے رد کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان کو کلمات کفر میں کہا جاتا ہے۔ اب ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ یہ تنگ دستی آتی ہے تو یہ بات خام خیالی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے
اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کا رد کیا گیا ہے۔ ہاں بچے کے اور ماں کی صحت کے اعتبار سے اس میں وقفے کے شریعت نے طریقہ کار بیان کیے ہیں، اس کی تفصیل جدا لگانا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں بچوں کو ناحق قتل کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کا بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ بچوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، ان کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بچے کا قتل اسی طرح ہے جس طرح ایک انسانیت کا قتل ہے، تو اللہ کریم ہمارے معاشرے کے اس برائی سے بھی معافی فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی ربوبیت کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں آپ کو وہ پورا واقعہ ہے، ستاروں کے بارے میں، سورج کے بارے میں، وہ پورا واقعہ بھی سورۃ الانعام میں موجود ہے۔ قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، قرآن کریم کی فضیلت بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اور دین اسلام کی فضیلت بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ تو اس کے اندر چند ایک مرکزی مضمون تھے جو میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً ایک خلاصہ کلام بیان کر آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ اب آئیے بتوں کے آغاز، یعنی بتوں کی پوجا کیسے شروع ہوئی اور اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں آپ کی تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لحی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے، یعنی اہل عرب، علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اہل عرب عمر بن لحی کے زمانے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے عقائد پر ہی چلا کرتے، یعنی انہیں عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ اور یہ وہ پہلا شخص ہے عمر بن لحی، یہ عمر بن لحی وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ یعنی یہ جو عمر نامی شخص ہے یہ وہ واحد شخص ہے کہ جس نے پہلے عرب کے لوگ دین ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عقائد بیان کیے تھے انہیں عقائد پر ہی ثابت قدم تھے، لیکن جب اس کا زمانہ آیا تو پھر اس نے زمانے کے اندر اس طرح کی خرافات کو یہ لے کے آیا کہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور اس نے یہ شرک کا بانی ہے۔ عمر بن لحی نے اہل عرب میں شرک اس طرح پھیلایا کہ مقام بالقا با لام قاف الف حمزہ، مقام بالقا سے بت لا کر مکہ میں نصب کیے۔ اب اس شخص نے مقام بالقا سے بت لا کر مکہ میں نصب کیے اور لوگوں کو ان کی پوجا اور تعظیم کی دعوت دی۔ قبیلہ ثقیف میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا، آپ نے سنا بتوں کے نام لات، عزا وغیرہ، یہ سب سے پہلے جو بڑا بت ہے جس کا نام لات، لام الف لا آگے تا ہے لات۔ تو اب یہ اس کی ایجاد کیسے ہوئی اور کفار اس کو بہت زیادہ مانتے تھے، اس کی وجہ یہ کہ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا لات، لام الف لا آگے تا تھا۔ یہ لات جب یہ مر گیا تو عمر نے اس کے قبیلے والوں سے کہا یہ مرا نہیں ہے بلکہ اس پتھر میں چلا گیا ہے، پھر انہیں اس پتھر کی پوجا کرنے کی دعوت دی اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگے اور کرتے کرتے پھر اس کو یعنی پوجا اس کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے۔ اسی عمر نے صاحبہ ہیرا کی بدعت ایجاد کی اور تلبیہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے یہ بتوں کو شریک کیا۔ یہ شخص دین میں جس نئی بات کا آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے، اور اس کی وجہ یہ تھی یعنی آپ نے جب سنا ہے کہ اس نے بت لا کر رکھے، لوگوں کو پوجا کی طرف لے کے آیا، ان کی تعظیم کے بارے میں کہا۔ ایک خاندان قبیلہ بنی جو قبیلہ ثقیف کا جب ایک شخص بڑا بن گیا تو اس کا کہنے لگا کہ یہ جو بت ہے یعنی ایک پتھر کے اندر یہ آ چکا ہے، لہذا تم اس کو پوجو، یہ تمہارا بڑا ہے۔ تو اب لوگوں کس طرف لاتا، اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانتے کیوں تھے، یعنی کیا وجہ تھی؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اب اس نے اتنے بتوں کو عام کر دیا کہ پورا عرب ہی یعنی عرب کے لوگ ایک کثیر تعداد میں بتوں کو پوجا کرنے لگے اور بہت بڑی تعداد بتوں کو خدا ماننے لگی، یہاں تک کہ بتوں کو ایسے خدا مانا کہ کعبۃ اللہ کے اندر لا کر بت رکھ دیے، جو کعبۃ اللہ کی حدود ہے، کعبۃ اللہ کی جو حد ہے اس کے اندر لا کے بت رکھ دیے اور 360 سال تک یہ بت کعبۃ اللہ کے اندر رہے۔ تو اب کتنے لوگ اس کے قریب کیسے آ گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی جب موسم حج آتا
اور جتنے حج کرنے لوگ آتے حج کے موسم میں، حج کا جو مہینہ ہے یہ شوال مکرم ذوالقعدہ ذوالحجہ، یہ حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں، تو پرانے دور کے اندر لوگ شوال ہی میں سفر کر کے چلے جاتے، شوال سے پہلے سفر شروع کر لیتے، یا شوال میں سفر کر کے کوئی شوال میں پہنچتا کوئی ذوالقعدہ میں پہنچتا، یعنی اتنے پہلے آ جاتے اور پھر مرضی کے مطابق واپس آتے تھے۔ تو یہ حج کے موسم میں کیا کرتا، اونٹوں کو ذبح کرتا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں 10,000 تک اونٹ یہ اس کا گوشت بنواتا، اور پھر جو حج کے موسم میں لوگ آتے ان کو یہ کھانا دیتا، ان کو کپڑے دیتا اور طرح طرح کے ان کو سہولیات دیتا۔ جب لوگ اس سے یعنی اس سے جو مانوس ہو جاتے، اب اس کے قریب آتے تو پھر یہ اپنے عقائد کو فروغ دیتا۔ اب یہ وہ توجہ طرف بات ہے کہ جس نے مسلمان کو گمراہ کر دیا، عقائد سے ہٹا دیا۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک حکمران ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی لالچ دے کر اگر آپ قانون کے اندر یہ ترمیم کر دیں گے تو ہم اتنے ہزار یا اتنے ملین ٹریلین ڈالر آپ کو دیں گے۔ اب کرنا کیا ہے، صرف ایک لائن ہی تبدیل کرنی ہے۔ اب وہ پیسے کی حوث میں آ کر وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ اس ایک لائن کے تبدیل کرنے سے کیا کچھ ہو جائے گا، وہ اپنے دین کی فکر نہیں کرتا، اس کو ڈالر نظر آتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس کی تبدیلی کر دیتا ہے۔ اب طرح طرح کی خرافات پائی جاتی ہیں، پھر یہ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، یہ کیا، یہ بھی پیسے کے لالچ میں ہے۔ تو اب اس بات سے پتہ یہ چلا، اس پیسے کے لالچ میں شیطان نے اپنا اس بندے کو پیدا کیا اور اس کو یعنی طرح طرح کا پیسہ دے کر لوگوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ قریب کرنے کے لیے لوگوں کو سامان دیتا، راشن دیتا، کھانا دیتا، یہاں تک کہ کپڑے تک دیتا، اور لوگ اس کے قریب آتے اور پھر یہ اپنے عقائد کو فروغ دیتا۔ تو اب مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بتوں کو لانے والا جو سب سے پہلا مشرک ہے، جس نے بتوں کی ایجاد کی، اب اس کا کام ہی طرح طرح کے دنیاوی لالچ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنا اور پھر دین حق سے دور کرنا ہے۔ تو اب یہ فتنہ اس دور سے چلا ہے اور اب یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کسی نہ کسی طرح لوگ آ کر لوگوں کے عقائد کو، نظریات کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ہاں مسلمانوں کی اتنی تنظیمیں منظم نہیں ہیں کہ جو دین کو پھیلانے والی ہوں، جو دین کو تقویت دینے والی ہوں، جو دین کی تبلیغ کو بہت زیادہ عام کرنے والی ہوں، ماں سوائے چند ایک کے۔ لیکن عیسائیوں کی ایک تنظیم ہے، اس کی رپورٹ میں نے پڑھی تو اس رپورٹ کو پڑھ کر حیرانگی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے اپنی کوشش کی ہے، پتہ نہیں کتنے اربوں کھربوں ڈالر لگا کر وہ تنظیم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ کہاں پہ تنظیم رکھ کرتی ہے، جہاں پہ مسلمانوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں۔ مسلمانوں کو ایک علاقے میں جب ڈر دیا جاتا ہے پھر وہ جا کر کسی جگہ ڈیرے لگا لیتے ہیں۔ اب ان جگہوں پہ چونکہ وہ پریشان حال ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ان کو پہلے سہولیات دیتے ہیں، ان کو پیسہ مال بتا دیتے ہیں، دینے کے بعد ان کو عیسائی کرتے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ 3 سالوں کے اندر ان عیسائیوں کی تنظیم نے کم و بیش تقریباً کوئی 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو عیسائی کر دیا، 2 لاکھ کے قریب۔ اب یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ تو اب یہ جتنا بھی مسلمانوں کے علاقوں میں جتنے بھی فتنے فساد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ تنگ آ کر نقل مکانی کریں اور وہاں پر جا کر ان پر گھیرا ڈالا جائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق العالمین جو ہمارے حکمران ہیں، جن کو اللہ کریم نے یہ حکمرانی فی الوقت عطا کی ہے، اللہ کریم ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ وہ پیسے کے لالچ میں، ڈالروں کے لالچ میں اور کوئی دنیاوی لالچ میں کہیں ہمارے ایمان اور خصوصیت کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اللہ کریم ان کے لیے راہ ہدایت کو آسان فرمائے اور شیطانی کاموں سے دور کرتے ہوئے ان کو اللہ کریم قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔